بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے درمیان میں اور وضو کے آخر میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کتابوں میں وضو کے درمیان میں اور وضو کے آخر میں مختلف دعاؤں کا تذکرہ ہوا ہے اور مختلف دعائیں پڑھنے کے متعلق مسنون اور مستحب قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم نے صرف 2 کتابوں کا انتخاب کیا اور ان 2 سے ہم نے جو کچھ وہ لیا ہے اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ درس ترمذی جو ترمذی شریف کی شرح ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ وضو کے بعد 3 قسم کے اذکار احادیث سے ثابت ہیں، 3 قسم ذکر احادیث سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دوسری دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تیسری دعا، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ ان 3 اذکار کے علاوہ وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت جو دعائیں مروج ہیں قرآن و حدیث میں ان کا ثبوت نہیں۔ البتہ قرآن و حدیث میں ان کا ثبوت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا پڑھنا ناجائز ہے، بلکہ پڑھنا جائز ہے، اور علماء نے لکھا ہے انہ من دأب الصالحین کہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور ان نیک لوگوں کی طرف سے یہ دعائیں آ رہی ہیں۔ تو احادیث میں بنیادی طور پر یہ 3 دعائیں ذکر ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو تینوں یاد ہوں تو تینوں پڑھ لیا کرے وضو کے بعد، اگر تینوں میں سے کوئی ایک یاد ہو تو ایک پڑھ لیا کرے تب بھی کافی ہے۔ اور جو وضو کے درمیان میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں ہر ایک عضو اور ہر ایک اندام دھوتے وقت، تو ان کا قرآن اور حدیث میں ثبوت نہیں ہے، بلکہ مشائخ اور بزرگان دین سے وہ دعائیں آ رہی ہیں، ان کا پڑھنا جائز بھی ہے اور ثواب بھی ہے، لیکن ان کو مسنون کہنا درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وضو کرنے کے بعد بعض لوگ انا انزلنا یعنی پوری سورت پڑھتے ہیں، اس کا بھی کسی صحیح روایت میں ذکر نہیں ہے۔ ہاں، بعض مشائخ کرام کے معمولات میں اس کا اور دیگر دعاؤں کا پڑھنا ذکر ملتا ہے، دیگر دعائیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے، ہر ایک اندام پر دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن صحیح احادیث میں ان کا ثبوت نہیں، لہٰذا ان کا لازم سمجھنا اور ان کو سنت کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ ویسے پڑھنے میں ثواب بھی ہے اور پڑھنا جائز بھی ہے، لیکن مسنون اور سنت کہنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح احسن الفتاوی میں ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح شہادتین پڑھتے ہوئے انگلی اٹھانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ جو نظر آسمان کی طرف نظر اٹھانے کے متعلق جو روایت ابو داود شریف میں ذکر ہوئی ہے، تو اس میں ایک راوی مجہول ہے یعنی نامعلوم ہے، تو اسی وجہ سے صحیح روایات سے اس کا ثبوت نہیں ہے وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا۔ اور شہادتین پڑھتے ہوئے انگلی اٹھانے کا بھی کوئی معتبر اور صحیح ثبوت نہیں ہے۔ تو اکتفا انہی چیزوں پر کرنی چاہیے وضو کرنے کے بعد
جن کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے اور وہ مسنون ہے، اور یا بزرگان دین کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو ان کو مسنون اور سنت نہ کہا جائے، بلکہ ویسے ہی پڑھا جائے ثواب کی نیت سے، اور اسی طرح وہ ثواب کی نیت سے بغیر لازم سمجھے ہوئے۔